ماں ملنے آئی تو مجھے دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا۔ میری ساس اور نندے اے سی والی کمرے میں بیٹھ کر بریانی کھا رہے تھے اور میں باہر دھوپ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھ کر خراب بدبودار دال کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ماں کے سینے سے لگ گئی۔ کہا، ماں، شوہر پردیس میں ہے اور ساس نندے مجھ پر ظلم کرتی ہیں۔ خود اے سی والے کمرے میں سوتی ہوں اور میں باہر دھوپ میں سوتی ہوں۔ ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایک دن تو بھی راج کرے گی۔ ماں کے جانے کے بعد ساس نے مجھے بہت مارا اور طلاق کی دھمکی دے کر مجھ سے وہ پیسے چھین لیے۔ میں ساری رات روتے ہوئے قرآن پاک پڑھتی رہی اور اللہ سے انصاف کی بھیک مانگتی رہی۔ صبح آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ساس اور نندوں نے میری شادی ایک فوجی سے ہوئی۔ اس وقت میری آنکھوں میں بہت سارے حسین خواب تھے کہ میرا شوہر محبت کرنے والا شخص ہوگا، وہ پڑھا لکھا ہے، میرے بہت عزت کرے گا، محفوظ اور باعزت زندگی میرا مقدر ہوگی۔ مگر حقیقت تو میری توقعات کے بالکل برعکس نکلی۔ شادی کی ابتدا چند ہفتے بہت خوشگوار لگ رہے تھے۔ شوہر کی توجہ اور محبت مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں نے ایک ذمہ دار اور وفادار ہمسفر پایا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا تو میری زندگی کا ایک ایسا باب شروع ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ساس اور نندیں میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہوں۔ ساس مجھے ہر وقت تانے دیتی، کبھی میری پرورش پہ سوال اٹھاتی، کبھی میرے جہیز کو کم تر قرار دیتی اور میری ہر چیز کو حقارت سے دیکھتی، گویا میں نے ان کے بیٹے سے شادی کر کے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ نندی میری کمرے میں بے دھڑک آ کر میرے کپڑے، میک اپ اور زیورات استعمال کرتی اور اگر میں کوئی اعتراض کرتی تو الٹا مجھے ہی بدتمیز اور خود غرض کہہ کر دیتی، میرا ہر حق مجھ سے چھین لیتی، یہاں تک کہ میں اپنے ہی کمرے میں بھی اجنبی محسوس کرنے لگی تھی۔ اپنے شوہر کی محبت اور عزت کے خاطر میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، شاید میرا شوہر میرے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوگا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، امید کی ہلکی سی روشنی بھی دھندلی ہوتی گئی۔ میرے آنسو بے معنی تھے اور میری تکلیف کے جذباتی کمزوری سمجھ کر ٹال دیتے، یہاں تک کہ میں نے خود کو ایک ایسی قیدی کی طرح محسوس کرنا شروع کر دیا جو اپنی خوابوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہو، جہاں محبت صرف ایک دھوکہ، عزت محض ایک دکھاوا اور سکون ایک ناپائید حقیقت بن چکی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر ڈیوٹی پر چلا جاتا تو میری ساس کسی حاکم کی طرح مجھ پر مسلط ہو جاتی، ہر وقت حکم چلانا، بات پہ بات ڈانٹنا اور میری وجہ کو کمتر ثابت کرنا اس کا خاص مشغلہ بن گیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ حکم دیتی، جلدی اٹھ جایا کرو، کوئی تیرے میکے کی آرام گاہ نہیں ہے، یہاں کام کرنا پڑے گا۔ میں نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بستر چھوڑتی اور باورچی خانے میں جا کر چولہا سنبھال لیتی۔ مگر ساس کی نظروں میں میرے کام کی کوئی بھی قدر نہیں تھی، بس شکایتیں تھیں، طنز تھے اور وہ جملے تھے جو میرے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ روٹی صحیح سے پکانا بھی نہیں آتی، میرے بیٹے کے نصیب میں ایسی منحوس لڑکی آئی ہے، نہ شکل دیکھی نہ عقل، وہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے بہانے ڈھونڈتی۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی، مگر کھانے کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھتے تو میرا حصہ سب سے کم ہوتا، جیسے میں نے اس گھر کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ سالن کی ہنڈیا میں چمچ ڈالتے ہی وہ سخت نظروں سے دیکھ کر کہتی، بس بس، زیادہ مت نکالنا، باقی بھی کھائیں گے، تجھے زیادہ کھانے کی عادت تو میکے میں تھی نا، وہاں جا کر پیٹ بھر کے کھا لینا۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا، میں چپ چاپ وہی بچا کچا کھانا کھا لیتی جو دوسروں کے بعد بچ جاتا، لیکن دل کی بھوک کبھی مٹتی ہی نہیں تھی، وہ بھوک جو عزت کی تھی، محبت کی تھی، اپنائیت کی تھی۔ میری ماں جب بھی میرے فکر میں کچھ بھیجتی، کبھی کپڑے، کبھی کوئی میٹھا، کچھ پیسے، تو وہ سامان میرے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے ہی ضبط ہو جاتا۔ نندیں فوراً لپک کر آ جاتی، وہاں بھابھی کے لیے آیا ہے تو ہمارا بھی حصہ ہے، اور ساس ہمیشہ کی طرح حتمی انداز میں کہہ دیتی، یہ تیرا نہیں، ہمارے بیٹے کا گھر ہے، جو کچھ یہاں آئے گا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ میں اپنی چیزوں کو نظروں کے ساتھ بانٹتے دیکھتی، اپنے جذبات کو پامال ہوتے دیکھتی، مگر میں کچھ نہ کر پاتی۔ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تو جواب ملتا، اگر اتنا شوق ہے اپنی ماں کی چیزوں کا تو وہیں چلی جا، ہمارے بیٹے کے پیسوں پر عیش کرنا بند کر۔ میری آنکھیں بھر آتی، لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری آواز کوئی سننے والا نہیں، میرے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ رات کو جب میں اکیلی اپنی کمرے میں جاتی تو دیواروں سے سر ٹکرا کر روتی، اپنے نصیب کو کوستی اور سوچتی، کیا واقعی میں نے شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ کیا بیوی ہونا بس قربانی دینے کا ہی نام ہے؟
کیا میری جذبات، میری عزت، میری خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی؟ مگر ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو مجھے ان سوالوں کے جواب دے سکتا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک اور کربناک دن تھا۔ ایک اور آزمائش۔ محلے سے نیاز میں بریانی آئی تھی۔ خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب خوش تھے۔ نندیں چٹخارے لے لے کر پلیٹیں بھر رہی تھیں۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی، جیسے میرا اس گھر میں کوئی وجود ہی نہیں۔ ساس نے نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور گویا ہوئی، ہاں تو بہو، تو کیا دیکھ رہی ہے؟ جا اپنا کھانا لے آ۔ میں خاموشی سے باورچی خانے میں گئی۔ امید تھی کہ شاید آج میری قسمت میں بھی کھلے، شاید آج بھی مجھے وہی کھانے کو ملے جو سب کھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے چولہے کے پاس رکھا ڈھکا ہٹایا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہاں 2 دن پرانی باسی دال رکھی تھی، وہی دال جو بدبو دینے لگی تھی۔ اس پر ہلکی سی تہہ جم چکی تھی۔ دل چاہا کہ چیخوں، کہہ دوں کہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی حق ہے، مگر زبان بند تھی، جیسے یہ سب سہنا میری قسمت بن چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پلٹ اٹھائی۔ دل میں ایک شدید کسک تھی، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ آیا۔ جیسے ہی پہلا نوالا توڑنے لگی، آنکھیں نم ہو گئیں اور بے اختیار میرے لبوں سے نکل آئے، اللہ! اگر یہ تیری رضا ہے تو میں خوش ہوں۔ ابھی میرے الفاظ کی فضا میں ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ اس کے آنکھوں میں حیرت تھی، ایک ایسی حیرت جسے اس نے جھنجھوڑ کر نیند سے جگایا ہو۔ شاید مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ جس عورت کو وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سمجھ گیا تھا، وہ اس حال میں بیٹھی ہے، باسی کھانے کے ساتھ ایک کونے میں تنہا، آنکھوں میں قرب کی پرچھائیاں لیے۔ چند لمحے تو مکمل خاموشی چھا گئی۔ ساس اور نندیں بھی ایک اچانک افادیت سے ساکت رہ گئی۔ پھر ساس نے کھنکھارتے ہوئے خاموشی کو توڑا، ارے بیٹا، آ گیا تو؟ بڑی خوشی ہوئی تجھے دیکھ کر۔ دیکھ تو، تیرے لیے بریانی آئی ہے، ابھی پلیٹ لگاتی ہوں۔ شوہر کی نظروں میں ابھی بھی سوال تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے آنکھیں جھکا لیں، جیسے میرا وجود کسی گناہ کا مرتکب ہو، جیسے میں ہی اپنی حالت کی خود ذمہ دار ہوں۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا، نظر جھکائی اور سرگوشی میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم باسی کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ میری زبان لرز گئی۔ دل چاہا کہ سب کہہ دوں، سب کچھ، ایک ایک ظلم، ایک ایک زخم، مگر میں کچھ نہ بول سکی۔ بس آنکھوں میں آنسو نکل کر ہاتھوں پر گرنے لگے۔ ساس نے فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، یہ تو خود ہی ضدی ہے، میں نے تو منع کیا تھا کہ تازہ کھا لے، مگر یہ پتہ نہیں کیوں باسی پر ہی اڑ گئی۔ نند نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، شاید باسی کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ سب ہنسنے لگے، گویا میرا درد کوئی مذاق تھا، میرا دکھ کوئی کھیل تھا۔ مگر میرا شوہر خاموش تھا اور اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، مگر وہ بولا نہیں۔ شاید وہ بھی تذبذب میں تھا، اس کے دل میں کہیں کوئی سوال تھا، مگر زبان پر وہی روایتی مردانگی کی مہر لگی ہوئی تھی جو بیوی کے حق میں آواز بلند کرنے کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی، شاید اب انصاف ہوگا، میرا ساتھی، میرا محافظ میرا ہاتھ تھامے گا، شاید میری اذیتوں کا باب اب ختم ہونے والا ہے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو ایک جھلک تھی، اصل امتحان ابھی باقی تھا، وہ امتحان جو ایک عورت کو بار بار ثابت کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جس اکثر فیصلہ ظالم کے حق میں ہی سنایا جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ امید کی جو آخری کرن میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ لمحہ بلمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے میرے لیے صدیوں کے برابر ہو گئے تھے۔ جب اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، میری آنکھوں میں جھکنے کی کوشش کی جہاں شاید وہ التجا دیکھ سکتا تھا، پھر ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دبدبا اور برتری تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ اس کا بیٹا ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس نے سر جھکا کر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، امی، کھانے میں کیا بنا ہے؟ بس اتنا ہی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حیرت، نہ کوئی شکوہ کہ اس کی بیوی کیوں باسی کھانے پر بیٹھی ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری سانس رک گئی، جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک برچھی اتار دی ہو۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ ابھی پلٹے گا، کہے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا، کہے گا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے کھڑا ہوں، مگر وہ بس کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، گویا میرے دل کا اس کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ساس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آ گئی، وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹی آؤ، کھانا کھاؤ۔ نہ ان کی آواز میں محبت تھی جس کی میں حقدار تھی، مگر میرے حصے میں صرف باسی دال آئی تھی۔ نندیں خوش ہو کر دسترخوان پر جا بیٹھی، میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ میرا شوہر اب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، نہ میرے پاس آیا، نہ پوچھا کہ میں نے کھایا یا نہیں۔ اور اس ساس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنسی، وہ ہنسی جو کہہ رہی تھی کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میرا بیٹا صرف میرا ہے، وہ کبھی تیرا نہیں ہوگا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، اس پر بھروسہ کیا تھا، سوچا تھا کہ وہ میرا محافظ ہوگا، مگر آج وہ مجھے سب کے سامنے تنہا چھوڑ چکا تھا، مجھے میرے حق سے محروم کر چکا تھا، ماں کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اور میں اس گھر میں ایک پرائی تھی، ایک اضافی بوجھ تھی جس کے آنسو بہانے کے لیے کوئی بھی کندھا میسر نہیں تھا۔ اگلے دن دل کی بے چینی برداشت سے باہر ہو گئی۔
میں نے سوچا کہ شاید ماں کو سب کچھ بتا دوں تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، شاید وہ کوئی راستہ نکال سکے اور ان کی دعائیں میری زندگی کٹھن کم کر دیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ نکالا، قلم اٹھائی اور وہ سب کچھ لکھنے لگی جو میرے دل پر بوجھ کی طرح سوار تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، کاغذ پر دھندلے دھبے بنتے گئے، مگر میں لکھتی رہی۔ میں نے لکھا کہ کس طرح میں دن بھر کام کرتی ہوں، کس طرح مجھے باسی کھانا دیا جاتا ہے، کیسے میری چیزیں چھینی جاتی ہیں اور کیسے میرا شوہر آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اندھا بنا رہتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں یہاں دم توڑ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اس گھر میں ختم ہو جاؤں گی اور کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خط ختم کرتے کرتے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے میں اپنی آخری امید کا کاغذ میں سمیٹ رہی ہوں۔ میں نے خط کو لپیٹا، جلدی سے طے کیا اور چھپانے کی کوشش کی تاکہ موقع ملتے ہی کسی کے ہاتھ میں دے سکوں، مگر شاید ظلم کا یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میں اپنا درد کسی اور تک پہنچاؤں۔ دوپہر کو جیسے ہی میں کام میں مصروف ہوئی، ساس کو جانے کیسے خط کا پتہ چل گیا۔ اس نے الماری کھولی اور وہ خط نکال لیا، جیسے وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھی ہو۔ وہ خط کو ہاتھ میں لے کر کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ یہ کیا ہے بہو؟ اس نے خط کو ہوا میں لہرایا، جیسے میری سب سے بڑی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ امی وہ واپس دے دیں، یہ میرا ہے۔ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ خط بھیج کر تو کیا کرے گی؟ تیری ماں آئے گی، لے جائے گی تجھے۔ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ وہ آگے بڑھی، میرے چہرے کے اتنی قریب کہ میں اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ تیرے میاں کے ہوتے ہوئے تو کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کے ہر لفظ میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہی ہو کہ میرا کوئی سہارا نہیں، نہ شوہر، نہ سسرال اور اب نہ ہی ماں۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس مجھے دے دیں، یہ خط بہت ضروری ہے۔ مگر اس نے میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خط میرے سامنے پھاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں بکھیرتے گئے، جیسے میری آخری امید کے پرچھکے اڑاتے ہو۔ میں نے زمین پر گرتے والے ان کاغذوں کے ٹکڑوں کو بے بس آنکھوں سے دیکھا، جیسے وہ میرے خوابوں کی جنازے کی بقایت ہو۔ میری ہمت کی آخری کرن، میری سانسیں اکھڑنے لگی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑنے آ جائے، مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آیا۔ اس دن کے بعد میں نے امید کا آخری چراغ بھی بجھا دیا اور اپنے آپ کو اس قید خانے میں دفن کر دیا، جہاں میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور جہاں میری تکلیف پر صرف کہکے لگتے تھے۔ اور وہ دن میری زندگی کا بہت عجیب دن تھا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن چمکی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اندیشوں کے سائے بھی گہرے ہو گئے۔ میں نے جب یہ خوشخبری سنی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میرا وہ ویران وجود جو روز طعنوں، دھتکار اور حقارت کے بوجھ تلے دب رہا تھا، ایک دم کسی خواب کی طرح ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں نے پہلی بار اپنے اندر زندگی کی دھڑکن محسوس کی۔ وہ ایک معجزہ تھا جو میری کوکھ میں پل رہا تھا، جو صرف میرا ہوگا، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کا نہیں ہوگا۔ میرا دل بے تاب ہو گیا تھا کہ میں یہ خبر سب سے پہلے اپنے شوہر کو دوں گی، جو میرا سب سے قریب تھا، جسے سب سے پہلے خوش ہونا چاہیے تھا، جس کے چہرے پر فخر اور خوشی دیکھنے کی خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی۔ میں اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی، کئی بار ہاتھ پیٹ پر رکھ کر اپنے اندر پلتی ننھی جان کو محسوس کرتی اور دل میں کہتی، میرے بچے، شاید تیری آمد میرے اندھیروں میں روشنی لے آئے، شاید تیرے بعد میری تکلیفیں کم ہو جائیں، شاید تیرے بعد میں کسی کی نظر میں اہم ہو جاؤں۔ مگر جب میرا شوہر گھر آیا اور میں نے لرزتی آواز میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی، کوئی مسکراہٹ نہیں، جیسے میں نے کوئی عام سی بات کہہ دی ہو، جیسے میرے اندر پلتی زندگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا۔ اس نے بس اتنا سا بے رنگ اور بے روح جواب دیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید تھوڑی دیر میں اسے احساس ہوگا، شاید وہ تھوڑی دیر بعد مجھ سے پلٹ کر کہے گا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے حسی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ میری ساتھ جو ہمیشہ میرے ہر لمحے پر نظر رکھتی تھی، فوراً بول پڑی، بس دعا کر کہ بیٹا ہو۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی، ایک واضح اشارہ کہ اگر میرے وطن سے بیٹی نے جنم لیا تو میری زندگی مزید جہنم بن جائے گی۔ میری نندیں ہنسنے لگی، چل اچھا ہوا، اب دیکھتے ہیں قسمت تیرا ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہا، میرے بچے، شاید تو میری روشنی بنے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، مجھے احساس ہوا کہ میں اس جنگ میں اکیلی تھی۔ مجھے اپنی کوکھ میں پلنے والی جان کے لیے بھی لڑنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ بچہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور میں اسے کسی بھی ظلم کی نظر نہیں لگنے دوں گی۔ میں چاہے جتنی بھی کمزور ہوں، مگر اپنی اولاد کے لیے مجھے مضبوط ہونا پڑے گا۔ حمل کے ابتدائی مہینے میرے لیے کئی امتحان سے کم نہیں تھے۔ جسم کمزور ہونے لگا تھا، طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، سر چکراتا تھا،
جی متلاتا تھا، مگر سب کے باوجود میرے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا کہہ دے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ مگر اس گھر میں ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ساس کی نظریں ہر وقت میرے وجود پر تنقید کی نشتر برساتی رہتی، جیسے میں نے اس گھر میں آ کر کوئی جرم کر دیا ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی آرام کا موقع نہ ملتا۔ کام کرتے کرتے جب چکر آتا تو میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی، مگر ساس کی سخت آواز میرے کمر میں کوڑے کی طرح برستی۔ یہ کیا ناٹک لگا رکھا ہے؟ فوجی کی بیوی ہو کر اتنی کمزور، میرے بیٹے کو ایسی بیوی نہیں چاہیے جو ہر وقت بیمار پڑی رہے۔ وہ مجھے ہر وقت تانے دیتی اور میں بے بس ہو کر سب سہتی رہتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں، شاید وہ میری تکلیف سمجھے، شاید وہ کہہ دے تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو، میں تمہیں اس اذیت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر یہ سب محض ایک خواب تھا جو حقیقت کے کسی کونے میں بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر اپنے دل کی بات لکھنے کی کوشش کی، کئی بار خط لکھا، مگر ہر بار آنسوؤں نے وہ الفاظ دھندلا دیے۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے خط لکھ دیا۔ میں نے اپنے دل کا ہر زخم اس کاغذ پر اتار دیا، بتایا کہ کیسے میں تنہا ہوں، کیسے میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، کیسے میں ہر دن سانس کی نفرت سے درمیان جل رہی ہوں اور کیسے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں نے خط بھیج دیا اور امید کے دیے جلائی کہ شاید کوئی بدلے گا، شاید اس بار میرا شوہر میرا سہارا بنے گا، شاید وہ جواب دے گا، شاید وہ کہے گا فکر نہ کرو میں آ رہا ہوں۔ مگر دن گزرتے گئے، امید کی روشنی دھندلی ہوتی گئی اور جواب نہ آیا۔ ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نیا عذاب تھا۔ ساس کی نظر جیسے مجھے کھائے جانے کو تیار ہوتی۔ جب میں بھی نڈھال ہو کر بیٹھتی، وہ غصے سے بولتی، یہ بیماری بہانے ہیں، جو عورت مال بننے والی ہو اسے ہمت دکھانی چاہیے نہ۔ کوئی روتی پھری میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ چیخ کر کہوں مجھے آرام چاہیے، مجھے سہارا چاہیے، میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں، مگر میرے لفظ میرے لبوں پر ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس گھر میں میری آواز کوئی سننے والا نہیں۔ میں اکیلی اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنی بے بسی اور ساس کی نفرت کے درمیان جلتی رہتی، جیسے کسی جلتے ہوئے چراغ کی آخری لو جو ہوا کے جھونکوں کے سامنے تھرتھرا رہی ہو مگر بجھنے سے پہلے آخری ہمت آزما رہی ہو۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے دردناک دن تھا۔ میری طبیعت پچھلے کئی دنوں سے بگڑتی جا رہی تھی، کمزوری کی حد سے بڑھ چکی تھی، چلنا مشکل ہو رہا تھا اور ہر لمحہ لگتا تھا کہ میں زمین پر گر جاؤں گی۔ مگر ساس کے لیے میری یہ حالت کسی تماشے سے کم نہ تھی۔ میں نے تھوڑی سی دیر آرام کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً کمرے میں آئی اور غصے سے بولی، یہ کیسا ناٹک ہے؟ حاملہ ہو کر عورتیں کام چھوڑ دیتی ہیں کیا؟ میرے وقت میں تو میں آخری دن تک کھیتوں میں کام کرتی رہتی تھی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، میرے لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا، بس خاموشی کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر ساس کو میری یہ حالت دیکھ کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اسی وقت اسی کام سے آئی ہوئی پڑوسن نے رکھنے والی ایک نیک دل خاتون نے مجھے اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر آگے بڑھی، بیٹی تمہاری حالت بہت خراب لگ رہی ہے، تمہیں اسپتال جانا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں وہ ہمدردی تھی جو مجھے اپنے گھر میں کبھی نہیں ملی تھی۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے میرا دل چاہ رہا ہو کہ میں اس کے قدموں میں گر کر کہوں مجھے بچا لے، مگر میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر سہارا دینے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، ساس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور غصے سے بولی، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا، جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ قید میں رکھی گئی کوئی مجرم تھی جسے باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسن حیرت سے دروازہ بند ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا، مگر دروازہ میری آخری امید کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ میرے جسم نے ہمت چھوڑ دی، میں زمین پر گر پڑی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور ایک ہلکی سی چیخ میرے لبوں سے نکلی، مگر وہ بھی اس گھر کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ ساس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، نندے اپنے کمرے میں تھی اور میں فرش پر پڑی سسک رہی تھی، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں نے دل میں کہا شاید آج میری جان چلی جائے، شاید آج یہ اذیت ختم ہو جائے گی، مگر اچانک دروازہ کھلا، میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں کسی کے قدموں کی چھاپ سنی اور پھر ایک جانی پہچانی آواز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے مشکل آنکھیں کھولی اور دروازے پہ کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ سفر سے واپس آیا تھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی، مگر وہ حیرت زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ سب کیا ہے، مگر ساس نے ایک جھٹکے میں جواب دے دیا، یہ خود ہی گر گئی، بیماری کے بہانے ہیں۔ اس کا لہجہ وہی سخت تھا، وہی بے رحمی جس نے میری روح کو سالوں سے قید کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑے اپنے جسم کو سنبھالتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں امید کی آخری کرن جھلک رہی تھی، جیسے میں کہہ رہی ہوں دیکھو میں کس حال میں ہوں، دیکھو مجھے سنبھالو، مگر وہ وہیں کھڑا رہا، خاموش، بے حس، جیسے میرے لیے کچھ محسوس ہی نہ کر سکتا ہو۔ میرا دل تڑپ اٹھا، میں نے پہلی بار اپنے اندر کے سناٹے کو توڑ کر سرگوشی کی
کیا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں؟ میرے سوال کی بازگشت شاید صرف مجھے ہی سنائی دی، کیونکہ وہ کچھ نہ بولا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی درد نہیں بھرا ہوا تھا، کوئی افسوس، کوئی غصہ، کچھ بھی نہیں، جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہ ہو، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے اس کے لمحے یہ اپنی ساری امیدیں، اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری محبتیں ایک ایک کر کے مرتی محسوس کی، جیسے میں زندہ لاش بن چکی ہوں اور اب مجھے خود کو دفن کرنے کے لیے بھی کسی کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ میری طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، مگر گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دن بھر کام کرتی، مگر اب میرا جسم مزید بوجھ سہنے کے قابل نہیں رہا۔ میں اندر ہی اندر جانتی تھی کہ اگر مجھے فوراً طبی مدد نہ ملی تو شاید میں خود کو اور اپنے بچے کو نہ بچا پاؤں۔ ایک دن جب میری حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی، میری سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں تیز بخار میں تڑپ رہی تھی، تبھی پڑوسن کی وہی نیک دل خاتون جنہوں نے پہلے بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، دوبارہ آئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا، وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں فوراً اسپتال جانا چاہیے۔ میں نے بے بسی سے انہیں دیکھا، مگر ساس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، بیچ میں مت پڑو۔ مگر اس بار وہ خاتون بھی ڈٹ گئی۔ یہ ظلم ہے، یہ لڑکی مر جائے گی، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ محلے کے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، سب نے مل کر دباؤ ڈالا، تب جا کر مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت ملی۔ ہسپتال میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک سفید بستر پر پایا۔ ارد گرد نرسیں تھیں، ڈاکٹر میرے قریب کھڑا تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے اندر ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ میں نے اپنی تھکن زدہ آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، اور تبھی کسی نے میری باہوں میں ایک ننھا سا وجود رکھ دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ وہ میرا بچہ تھا، میری کوکھ سے جنم لینے والا، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔ اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری زندگی میں امید کی ایک آخری کرن تھی، ایک ایسا وجود جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، جو میرے خون سے، میری سانسوں سے جڑا تھا۔ میں نے بے اختیار سرگوشی کی، میرے بچے تو میری روشنی ہے، میں تجھے کسی تاریکی میں نہیں ڈوبنے دوں گی۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، کیونکہ جیسے ہی میں اسپتال سے گھر واپس آئی، ایک بار بھی حقیقت نے میرے خوابوں کی روند ڈالا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ساس کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، بس اب تو اور بوجھ بن گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میں نے ابھی ابھی ایک نئی زندگی کو جنم دیا تھا؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں؟ مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نے بے بسی سے شوہر کی طرف دیکھا، شاید وہ کچھ کہے گا، شاید وہ کہیں گے امی ایسا مت کہو، یہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے، اسے عزت دو۔ مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ خاموش کھڑا تھا، جیسے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بچی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، اپنے دل کی آخری امید کو بھی دفن کر دیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میں اس گھر میں ہمیشہ اجنبی رہوں گی، چاہے میں جتنا بھی برداشت کر لوں، چاہے میں کتنی قربانیاں دے دوں، میں کتنے بھی آنسو بہا لوں، یہ لوگ کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھیں گے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور خود سے کہا، اب بس مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، مجھے اپنے بچے کے لیے جینا ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی میرا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ساری امیدیں اپنی بیٹی کے ساتھ باندھ لی تھی۔ جب بھی میں اسے اپنے باہوں میں لیتی، اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں تھاماتی اور اس کے معصوم مسکراہٹ دیکھتی، تو ایسا لگتا کہ میری ساری تھکن، تکلیفیں مٹ گئی، جیسے میری زندگی کو کوئی نیا مقصد مل گیا ہو۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ سہوں گی، کے لیے جوں گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے صبر کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ساس نے میری ممتا کو بھی نہیں بخشا۔ میں نے جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی، ساس میرے قریب آ کر طنزیہ ہنستی، اتنی کمزور ہو، دودھ بھی ہوگا تمہارے پاس، اس بچے کو بھوکا مارنا ہے کیا؟ پھر وہ گھر میں موجود دودھ بھی چھپا دیتی تاکہ میرا بچہ بھوکا رہے۔ میں روتی گڑگڑاتی کہتی، اماں خدا کے لیے میرا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ دے چاہیے، مگر وہ شفاق ہنستے ہنستے مر بھی جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ویسے بھی بوجھ ہے، تیری طرح میرے دل پر ہر روز چھریاں چلتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پی کر اپنے بچے آنچل میں اسے لپٹ کر بہانے کی کوشش کرتا، مگر اس کی بھوک کے آنسو مجھے اندر سے مار ڈالتے۔ میں ہر تانا، ہر ظلم سہتی، مگر جب ظلم میرے بچے تک پہنچا تو میں نہیں رک سکی۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو جھولے میں سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری نند غصے میں آئی، ہر وقت یہ روتا رہتا ہے، چین ہی نہیں لینے دیتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، یہ بچے سے ہے، بھوکا ہے، کیسے چپ ہوگا؟ مگر وہ نہیں رکی اور آگے بڑھی اور ایک جھٹکے سے میرے بیٹے کو دھکا دے دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے میری دنیا کے رنگ مانند پڑ گئے ہو۔ میرا بچہ جھولے سے نیچے گرنے والا تھا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے لپکی اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے بازو میں لے لیا۔ میں نے پہلی بار اپنا ضبط کھو دیا۔ میں پہلی بار وہ خوف محسوس کیا، وہ کسی ماں کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے پہلی بار اپنے روح میں وہ آگ جلتی محسوس کی جسے کوئی بھی بجھا نہیں سکتا۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، بس اب اور نہیں۔ میری آواز گھر کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونج گئی۔ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، جیسے میں ہی خاموشی سہمی ہوئی عورت نہیں تھی جسے سالوں سے یہ لوگ روند رہے آتے تھے۔
सास ने गुस्से से आंखें निकाली, ये क्या बकवास है, तुम हम पर चिल्ला रही हो। मैंने बच्चे को सीने से लगाया, आंखों में आंसू की जगह आग थी। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि आज तुम मेरे लोगों ने हद ही पार कर दी। मैंने खुद पर हर जुल्म सहा, मगर जब तुम्हारी नफरत मेरे बच्चे तक पहुंची तो मेरा सब्र खत्म हो गया। मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर अपने बेटे पर हाथ उठाने नहीं दूंगी। मेरी नंद ने तंजिया हंसी, तो करेगी क्या, यही तेरा घर है, कहाँ जाएगी। मैंने पहली बार अपनी घटी हुई सांसों को आवाज दी और मजबूत लहजे में कहा, जहाँ भी जाऊँ मगर अपने बच्चों को इस जहन्नुम में नहीं रखूंगी। सास आगे बढ़ी, मगर अब मैं वो कमजोर लड़की नहीं थी जो तानों और खामोश हो जाती, जो गिरती रहती फिर भी इंतजार करती कि कोई आए और इसे बचाए। मैंने अपने अंदर की टूटी हुई औरत को पीछे छोड़ दिया था और आज मैं अपने बेटे के लिए अपनी आखिरी उम्मीद के लिए खड़ी हो चुकी थी। सास ने मेरी चीख को एक अपनी आना पर हमला समझा और तेजी से मेरे शोहर के पास गई, जैसे किसी बड़े सहाने की खबर देने जा रही हो। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बेटे, ये औरत अब काबू से बाहर हो रही है, ये हमें ललकार रही है, हम पर चीख रही है। इसकी हिम्मत कैसी हुई, तू इसे अभी तलाक दे दे। इसके अल्फाज मेरे सीने में खंजर की तरह पोपस्त हो गए। तलाक क्या, मेरी ज़िंदगी का फैसला इतनी आसानी से हो सकता है? क्या ये सब कुछ इतना मामूली था कि एक चीख मेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर सकती थी? मेरा शोहर जो हमेशा अपनी माँ के सामने एक ताबेदार बेटा की तरह सर झुकाए खड़ा रहता था, पहली बार मेरी तरफ देखने पर मजबूर हुआ था। मैंने इसकी आंखों में वही सवाल देखे जो मेरे दिल में जल रहे थे। क्या ये वही लड़की थी जो बरसों से हर जुल्म सहती आई थी, जो एक लफ्ज़ भी नहीं कहती थी, जो हर जख्म को अपनी खामोशी में दफन कर देती थी? वो जैसे पहली बार मुझे एक नज़र से देख रहा था, जैसे पहली बार इसी एहसास हो रहा था कि मैं सिर्फ एक बेजान साया नहीं, मैं एक जीती जागती औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ और आज मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हो चुकी हूँ। सास ने एक बार फिर गुस्से से कहा, बेटे मैं कह रही हूँ अभी तलाक दे दे, वरना कल को ये तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। शोहर ने मेरे कांपते हाथों में लिपटे मेरे बच्चे को देखा, जो मासूमियत से अपने बाप की तरफ देख रहा था, जैसे वो भी अपने हक का सवाल कर रहा हो। मेरे दिल में एक उम्मीद किरण जागी, शायद पहली बार एक पल के लिए इसे एहसास हो जाए कि मैं भी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, कि रिश्ते भी कई मायने रखते हैं। मैंने हिम्मत करके मजबूत आवाज़ में कहा, क्या वाकई सिर्फ एक चीख तुम्हारे लिए तलाक की वजह बन सकती है? क्या तुमने कभी सोचकर वो चीख क्यों निकली? वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो बरसों के दुखों की गूंज थी और इन सारे जख्मों की चीख थी जो तुम्हारी आंखों के सामने लगते रहे, मगर तुमने कभी देखने की जहमत नहीं की। मैंने आंसू पोंछे और अपने जख्म उंगलियों से अपने बच्चे के बालों में हाथ फेरा। अगर तलाक देनी है तो दे दो, मगर कम से कम एक बार अपने ज़मीर से पूछो कि तुम इंसाफ कर रहे हो या बस अपनी माँ की बात मान रहे हो। मेरे शोहर ने नज़र झुका ली और कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज इसके लबों पर आकर रुक गए। वो उलझा हुआ था, शायद पहली बार इसके दिल में कोई कशमकश थी, पहली बार इसे अपने फैसले पर शक हो रहा था। इस सास ने तेज नजरों से इसे देखा और जहर उगलते हुए बोली, देख ये तुझे फंसा रही है, तू कब से इसकी बातों में आने लगा। मगर अब मेरा शोहर खामोश नहीं था। इसने आहिस्ता से कहा, अम्मी मैं सोचना चाहता हूँ, क्या वाकई मैंने इसके साथ इंसाफ किया? ये मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या ये वही शख्स था जो हमेशा अपनी माँ के हुक्म पर सर हिलाता था? क्या ये वही शख्स था जो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता था? शायद मेरी चीख ने सिर्फ दीवारों में नहीं, इसके दिल में भी अर्तशाह पैदा कर दिया था और इसकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते ही जैसे कमरे की फिजा में तूफान सा आ गया। सास की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। वो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इसका बेटा जो हमेशा इसके हुक्म पर सर झुकाए खड़ा रहता था, आज इसके सामने सवाल कर रहा था। अम्मी इतना जुल्म क्यों? सास एकदम आगे बढ़ी, इसकी नज़रें गुस्से से धक रह गई थी। ये तूने क्या कहा? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे अपने खून से समझाया, अपनी नींदें कुर्बान की और अब तू मुझसे ज़्यादा इसके लिए बोले होगा, एक पराई औरत के लिए। इसने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया, जिसे मैं कोई गैर थी, जिसका यहाँ कोई हक नहीं था। मैंने अपने सीने से अपने बेटे को और कुर्ब कर लिया। मैं इसे अपने वजूद के अंदर छुपा लेना चाहती थी, जैसे मुझे डर था कि कहीं वो इसे भी कुछ से छीन ना ले। मगर आज मेरा शोर बदल चुका था। वो वही शख्स था जो बरसों से हर जुल्म देखकर खामोश रहता था, जिसने कभी मेरे हक में एक लफ्ज़ नहीं कहा था, मगर आज इसकी आंखों में कुछ और था। वो शायद पहली बार इन हकीकतों को देख रहा था जिन्हें मैंने रोज़ जिया था। वो पहली बार इस दुख को महसूस कर रहा था जो मेरे वजूद में लहू बनकर दौड़ता था। वो एक लम्हे के लिए साकित खड़ा रहा, जैसे वो अपनी माँ की बातों को तोल रहा हो, और फिर धीरे से बोला, अम्मी आपने मुझे पाला, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा आपकी हर बात आंखें बंद करके मानूं? क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बीवी पर होने वाले जुल्म को देखकर भी कुछ न कहूं? सास चीख पड़ी, जुल्म? कौन सा जुल्म? एक औरत अगर शोहर के घर में रहना चाहती है तो इसे ससुराल वालों की बातें सुननी पड़ती है, काम करना पड़ता है, मगर मैंने इससे कुछ कहा दिया तो ये जुल्म हो गया। शोहर ने गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ये जुल्म नहीं तो क्या है? मेरे सामने मेरे बेटे को धक्का दिया गया, मेरी बीवी को भूखा रखा गया और इसकी चीज़ें छीनी गई और मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जब हमेशा मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो मैं कैसे इनकार कर दूं? इस पर जुल्म नहीं हो रहा। सास ने गुस्से से कुर्सी पर हाथ मारा, तो बिल्कुल बदल गया है रे, ये सब इसी औरत का जादू है। मैं जानती थी कि एक दिन ये तुझे माँ के खिलाफ कर देगी। इसकी आवाज़ में वही तलखी थी जो मैं सालों से
सहती आई थी, मगर आज पहली बार वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे शौहर को भी झंझोड़ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर धड़क रहा था। मैं ये सब सुनकर हैरान थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये वो आंसू नहीं थे जो मैंने हमेशा अपने दर्द में बहाए थे। ये आंसू उम्मीद के थे, वो उम्मीद जो कभी कहीं खो गई थी मगर आज अचानक लौट आई। मैंने आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे मैं खुद को यकीन दिला रही हूँ कि यह हकीकत है, ये ख्वाब नहीं है। मेरा शौहर आज पहली बार हकीकत दिखा चुका था और मैं जानती थी जब एक बार आंख खुल जाए तो दोबारा अंधा बनना नामुमकिन होता है। शौहर ने मुझे पहली बार अपनी बाहों में लिया, जैसे वो बरसों का बिछड़ा हुआ हो। वो मेरे वजूद के हर जख्म को अपनी बाहों के हसार में भर लेना चाहता था। इसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें नदामत से झुकी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था। मैंने सब कुछ देखने के बावजूद कुछ नहीं देखा, मैंने सब कुछ सुनने के बावजूद कुछ नहीं सुना। तुम्हें चाहना छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने खुद को पीछे कर लिया, अपनी बाहों को इसकी गिरफ्त से निकाल लिया। मैंने बहुत अरसा इस लम्हे के लिए इंतज़ार किया था। मैंने हज़ारों रातें ये सोचते गुजार दी थी कि शायद एक दिन वो मेरे दर्द को समझे, शायद एक दिन वो मेरे लिए खड़ा हो। लेकिन आज जब वो मेरे सब कुछ समझ चुका था, मुझे लगा कि शायद अब देर हो चुकी है। मैंने गहरी सांस ली, अपनी थकी हुई आंखों से इसकी तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, अब माफ़ी का वक्त नहीं, फैसले कर लो। वो चौंक गया, जैसे इसे यकीन ही नहीं आया कि मैं जो हमेशा खामोश रहती थी वो हमेशा इसकी एक लफ्ज़ की मुंतज़िर रही, आज इससे फ़ैसला मांग रही थी। इसने बेचैनी से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ जो गुस्से और हैरत के बीच खड़ी थी। ये सब इसके लिए नाकाबिल यकीन था। फैसला इसने आहिस्ता से दोहराया। मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरी आवाज़ में अब कमज़ोरी नहीं थी। हाँ, फैसला, या तो तुम सच का साथ दोगे या फिर इसी अंधेरे में वापस चले जाओगे जहाँ तुम सालों से खड़े हो। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, मज़ीद अजियत में नहीं रह सकती। अगर तुम मेरे और मेरे बेटे के साथ खड़े हो तो खुल कर बोलो, और अगर तुम्हें अब भी शक है तो यही रुक जाओ, क्योंकि मैं अब पीछे नहीं देखूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास ने गुस्से से दांत पीसे, ये देख, ये अब तुझे हुक्म देने लगी है। मैं कहती थी ना कि ये औरत एक दिन तेरे सर पर चढ़कर जाएगी। मगर आज पहली बार मेरा शौहर हिचकिचाया नहीं, इसने नज़रें नहीं चुराई। इसने गहरी सांस ली और फिर मजबूत लहजे में कहा, नहीं अम्मी, आज मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैं मज़ीद अंधा नहीं रह सकता। मैंने अपनी बीवी को बरसों तक नज़रअंदाज किया, मैंने इसके आंसू देखे, इसका दर्द को महसूस किया, मगर मैं हमेशा खामोश रहा। मगर अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रह सकता। सास की आंखें हैरत से फैल गई। तो ये सब मेरे खिलाफ कह रहा है, अपनी माँ के खिलाफ? मगर आज वो वही कमज़ोर डरा सहमा बेटा नहीं था, आज वो एक शौहर था, एक बाप था। इसने मेरी तरफ देखा और फिर हमारे बेटे को अपनी बाहों में लेकर कहा, हाँ अम्मी, आज मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे की माँ भी है। और मैं अपने बेटे को वहीं अंधेरे दुनिया नहीं दिखाना चाहता जिसमें मैं और इसकी माँ को रखा। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई और फिर एक नई उम्मीद के साथ धड़कने लगी। शायद ये वाकई वो लम्हा था जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा था। सास ने आखिरी बार कहा, तलाक दे दो वरना मैं तुझे बेटा नहीं मानूंगी। और वो लम्हा था जो शौहर ने कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे मोहब्बत के नाम पर नफ़रत सिखाई। मैं अब अपनी बीवी और बेटे के साथ जीना चाहता हूँ। मैंने सोचा, क्या मैं इसे दोबारा मौका दूँ? मैंने बेटे को देखा और इसकी आंखों में मेरा अक्स था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं इस घर में रहूँगी मगर अपने असूलों पर। और वो पहली रात थी जब मैंने खुद को कैसे आज़ाद महसूस किया।